بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جارية. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدنى سنتي 10 سنة وجبت له الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، امت کی پیاری مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے کائنات کو عدم سے وجود میں لایا اور اس پوری کائنات میں سب سے عظیم مخلوق، اشرف المخلوق انسانوں کو بنایا. بعدہ درود و سلام کی کلمات نازل ہو آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے ہیں. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو سب سے پہلے تیری تعریف، تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل، تمجید کی توفیق عطا فرما. بعدہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر عموماً اور کل کائنات کے آخری نبی پیارے پیغمبر جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً لا تعداد مرتبہ، انگنت مرتبہ درود و سلام بھیجنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. حاضرین گرامی قدر، آج کی اس خطبہ جمعہ میں میرا جو موضوع ہے، میں نے ایک آیت اور ایک حدیث تلاوت کی ہے جس سے آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ گزشتہ جمعہ جو ہمارا سلسلہ تھا جنت میں لے جانے والے اعمال، اسی کو انشاءاللہ میں آگے بڑھاتے ہوئے آج کے خطبے میں چند ایسے اعمال کا ذکر کروں گا جو ہمارے لیے ہماری زندگی میں کرنے کے طور پر بہت آسان ہیں، اور اس عمل کا جو صلہ ہے وہ جنت ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے زندگی کے اعمال ہم کو انشاءاللہ جنت میں لے جانے کے سبب بنیں گے. ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو انہی اعمال سے مزین کریں.
اپنے آپ کو ان عملوں سے جوڑیں، کیونکہ یہی عمل ہم کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ اب تک تقریباً ہم لوگوں نے 13-14 اعمال سنے ہیں۔ آج کے درس میں، آج کے اس خطبے میں وہیں سے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ آج کے خطبے کا پہلا عمل ہے مصائب پر صبر۔ انسانی زندگی ہے، اس میں آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی آسمانی، کبھی زمینی، کبھی مخلوقی طور پر انسان کو آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے عذاب کی کئی شکلیں ہیں، مختلف قسم کے عذابات اور آزمائشیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے۔ کبھی کبھی انسان انسانوں کے ہی فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر ان تمام آزمائش میں بندہ صبر سے کام لے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ایک حدیث سنتے ہیں جس کے راوی حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ سبحانہ وتعالی، یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمۃ الاولى لما ارض لك ثوابا دون الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم صبر کرے اور اس صبر سے ثواب کی امید رکھتے، کون سے صبر پر؟ جب بھی اس کے اوپر کوئی اچانک بڑی مصیبت آن پڑے۔ ان دا صدمۃ الاولی، صدمہ کہتے ہیں ایک ایسی آزمائش جو دنیا کے آزمائشوں میں بہت بڑی ہو۔ مثال کے طور پر کسی کے بیٹے کا اچانک انتقال ہو جائے، کسی کی بیٹی کا انتقال ہو جائے، کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، کسی کے بیوی کا انتقال ہو جائے، گھر میں کسی بھی فرد کا انتقال ہو، والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، یہ دنیا کے تمام مصیبتوں میں سے سب سے بڑی مصیبت بیان کی گئی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے اور ایک بڑھیا اپنے گھر کے دروازے پر چیخ چیخ کر کے رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ اے اماں جان آپ صبر کریں، آپ کے صبر سے اللہ رب العالمین آپ کو جنت دے گا۔ بڑھیا کو پتا نہیں تھا کہ یہ کہنے والا کون ہے۔ اللہ کے نبی یہ جملہ کہہ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ وہ بڑھیا آپ پر برس پڑی، کہا کہ آپ کا بیٹا مرا ہوتا، آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہوتا جو آپ کا سہارا بننے والا تھا، تو آپ کو معلوم ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، میں اس کی فراق اور جدائی کے غم میں اس قدر نڈار ہوں، اور آپ ہمیں صبر کے بارے میں کہتے ہیں۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ کہنے والا جملہ کوئی اور نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بڑھیا آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور کہا کہ میں نے آپ کو جو سخت و سست کہا میں اس سے معافی کی طلبگار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ جب بھی کوئی پریشانی، جب بھی کوئی غضن، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آن پڑے تو ایسے موقع پر تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس کے بعد میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لما ارد لک ثوابا دون الجنہ، کیونکہ اگر یہ اس معاملے میں صبر سے کام لوگے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت رکھا ہوا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی مصیبت ہمارے اوپر آن پڑے تو ہم کو جزا فدا، واویلا، شور اور ہنگامہ، نوحہ ماتم، گریہ و زاری، اس طرح کے جملے اپنے زبان سے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو یا گھر میں کسی بھی افراد کے انتقال پر جو ہے بلا جو ہے جزا فدا کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر سے کام لینی چاہیے۔ آپ صبر کریں گے، صبر کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جنت دے گا۔ اسی طرح سے آج کے خطبے کا دوسرا عمل کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ کبیرہ گناہ تقریباً 70 ہیں۔ اگر اس کے اوپر خطبہ دیا جائے تو ان 70 گناہوں کو گننے کے لیے تقریباً 7-8 جمعہ لگ جائیں گے۔ ایک حدیث
جملے من جملہ اگر ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں انشاءاللہ سارے کبیرہ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاء یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا ویقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ ویصوم رمضان ویجتنب الکبائر فإن لہ الجنہ۔ بہت پیاری روایت ہے، نسائی کی 4001 نمبر کی روایت۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے اعمال کا ذکر کر کے بندے کو تنبیہ کر دیا کہ اگر اس کے اوپر پابندی کر لوگے تو تمہیں جنت آسانی سے مل جائے، اور آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ جو آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اب عبادت کا لفظ یہاں پر اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہے؟ جتنی قسم کی عبادتیں ہم کرتے ہیں ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کسی عبادت میں ہم نے کسی اور کو شریک کر لیا اللہ رب العالمین کی ذات میں تو پھر سمجھ لیں کہ ہماری وہ عبادت ہم کو جہنم کے قریب لے جائے گی، جنت سے ہم محروم کر دے جائیں گے۔ دنیا کے اندر چاہے روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو یا دیگر جتنے بھی اعمال خیر جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں وہ سارے حکم اللہ رب العالمین کے مطابق ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں۔ اگر ہم اس کو ثواب سمجھ کر کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو ہمارے لیے عبادت بنائے گا اور اس عبادت کا صلہ اللہ رب العالمین جنت دے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس میں سے روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، اور جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، جتنے بڑے بڑے معاصی اور مرتکبات ہیں، جتنے بڑے بڑے خطائیں اور غلطیاں ہیں، اگر ان غلطیوں سے بندہ اپنے آپ کو بچا لے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گویا کہ اگر ہم اپنے آپ کو جنت کا والی و حقدار بنانا چاہتے ہیں تو ہم تمام لوگوں کو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، پہلا کام۔ دوسرا کام، جتنے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے۔ ان بڑے گناہوں میں 2-3 بڑے گناہ بہت مشہور ہیں۔ ایک پہلا گناہ تو شرک ہے، دوسرا گناہ جادو ہے، تیسرا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ ایسے بہت سارے گناہ ہیں جو ہمارے سوسائٹی کے اندر مشہور گناہ ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا جادو کی لت میں مبتلا ہو گیا ہے، جادو جیسی برائی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ جادو سیکھنا، سکھانا، جادو کرنا، کروانا، یہ ساری چیزیں کفر ہیں، انسان کو جنت سے نکال کر جہنم واجب کر دیتی ہیں۔ اور آج تقریباً جادو کی قصے ہمارے گھروں میں ایسے پنپ رہے ہیں مسلمانوں کے گھروں میں کہ ذرا سا بھائی میں اختلاف ہو گیا، بہنوں میں اختلاف ہو گیا، ایک بھائی چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے زیادہ کمانے لگا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے زیادہ کمانے لگا، ان کی بیویاں ایک دوسرے پر جادو کرانے کے لیے تیار، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، پوری جو ہے اس کی زندگی تباہ ہو جائے، اس کی پوری کمائی ہمارے کو آنے لگے۔ اپنے دیور پر جیٹھانی جادو کروا رہی ہے اور اپنے جیٹھ پر دیورانی جادو کروا رہی ہے کہ اس کا پورا پیسہ ہمارے قصے میں آ جائے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ شرکیہ گناہ ہے اور کفریہ گناہ ہے۔ اس کا انجام اللہ رب العالمین نے جہنم قرار دیا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں آج دوسروں کے گھروں میں نہیں مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہی ہے۔ اور ایک مسلمان 5 وقت کا نمازی، قرآن کا تلاوت کرنے والا وہ یہ عمل کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کفر ہے یہ، اور اس کا انجام اللہ رب العالمین نے جہنم بیان کیا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو ایسے تمام کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچائیں گے تو یقین جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو جنت میں داخلہ دے گا۔ تیسرا عمل، بکثرت اللہ رب العالمین سے جنت مانگنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الجنہ 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنہ۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4240۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے جنت کہتی ہے قالت الجنۃ، اللہ تعالیٰ سے جنت کہتی ہے ادخل اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اس بندے کو جو مجھے تجھ سے مانگ رہا ہے
اس کو جنت میں داخلہ دے دے، اس کو میرے اندر داخلہ واجب کر دے، اس کے لیے جنت واجب کر دے۔ اور جو آدمی جہنم سے 3 مرتبہ روزانہ پناہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے۔ جہنم اللہ رب العالمین سے کہتی ہے اے اللہ تو مجھے انقذی من النار، اس بندے کو جہنم سے بچا لے۔ جہنم خود اللہ رب العالمین سے کہے گی۔ اگر ہم جنت کا سوال کریں گے، جنت ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے کہے گی۔ جہنم سے بچنے کا ہم اگر اللہ رب العالمین سے گزارش کریں گے تو اللہ رب العالمین سے خود جہنم کہے گی اے اللہ تو اس کا داخلہ میرے اندر نہ فرما، یہ مجھ سے بچنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو ہر دن صبح و شام کم از کم 3 مرتبہ یہ چھوٹی سی دعا یاد کر لینی چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک یا اعوذ بک من النار۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے جہنم سے بچائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور بہت ہی چھوٹا سا عمل، بہت ہی چھوٹا سا عمل ہمارے لیے جنت کی ضمانت کا ضمانت دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین دخلت انا وهو الجنہ کہاتین واشار باصابعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس 2 بیٹیاں اللہ نے دیا ہے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دیا ہے، اگر وہ اپنی دونوں بیٹیوں کی کفالت کرتا ہے، انہیں پڑھاتا لکھاتا اور بالغ ہونے کے بعد ان کی حق زوجیت کا انتظام کر دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی میرے ساتھ جنت میں اس طرح سے ہوگا۔ آپ نے دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا اور کہا کہ جس طرح سے ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، اللہ تعالی جنت میں اس کو میرے ساتھ اس طرح سے بالکل قریب قریب رکھے گا۔ گویا کہ عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا جو انجام ہے بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ اگر ہم اپنی بچیوں کی کفالت کریں، صحیح طریقے سے ان کی دیکھ ریکھ کریں اور ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرتی ہے، ان کی بلوغت کے بعد ان کی شادی کر دیں، یہاں تک آپ کی ذمہ داری ہے، یہاں تک آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ عمل انجام دے دے اپنی زندگی کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر جنت واجب کر دے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں ہو اس کے اوپر بھی جنت۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر کسی کے پاس 1 بیٹی ہو اور اس کی وہ کفالت کرے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی بھی جنت، اس کو بھی جنت مل جائے گی۔ گویا کہ جس کے پاس جتنی بھی بیٹیاں ہوں اگر ان بیٹیوں کی کفالت کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے آسان کر دیتے ہیں۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا سنہری کرنیں، اس کے اندر ایک واقعہ نقل ہے عبد المالک مجاہد کی، جو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں۔ ریاض کے اندر مکتبہ سلفیہ کر کے ایک جو ہے دارالسلفیہ ہے، جہاں پر جو ہے پورے اہل الحدیث اور پوری دنیا کی کتابیں وہاں پہ چھپتی ہیں اور وہاں سے تقریباً فری ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں۔ تو اس کے جو مدیر اعلیٰ ہیں شیخ عبد المالک مجاہد، وہ لکھتے ہیں کہ واقعہ کی ایک مرتبہ ایک آدمی نے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد اس کے گھر میں کنٹینیو 4-5 بچیاں پیدا ہو گئی۔ تو 4-5 بچیاں پیدا ہونے کے بعد ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر اس بار تو نے بچی جنی تو تجھے میں فوراً طلاق دے دوں گا، اپنی یوزیت میں نہیں رکھوں گا۔ پھر جب ڈلیوری ہوئی تو اس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی، بہت نادم ہوا، شرمندہ ہوا، ہاسپٹل ہی نہیں گیا، بہت جو ہے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا۔ اس کے بعد جب 6ٹھی بچی پیدا ہوئی اس کے گھر میں تو اپنی بیوی کو بہت زد و کوب کیا، بہت مارا پیٹا۔ بہت مار پیٹنے کے بعد کچھ دن گزر گئے، اس کے بعد جب 7ویں ڈلیوری کا موقع آیا تو رات میں اس نے خواب دیکھا کہ میں جہنم میں ڈالا جا رہا ہوں، میں جہنم میں ڈالا جا رہا ہوں۔ میری ایک بچی آئی ہے، فرسٹ ڈور سے جہنم کی مجھے بچا لی، پھر دوسرے ڈور پر مجھے لے جایا گیا، وہاں سے میری دوسری بچی آ کر کے مجھے بچا لی، تیسرے ڈور پر لے جایا گیا، وہاں سے مجھے میری بچی آ کر کے تیسری بچی، اس طرح سے 6 دروازے جہنم کے میرے لیے اوپن کیے گئے اور میری 6 بچیاں آ کر میرے لیے آڑ بن گئی، دیوار بن گئی کہ اللہ میرے بابا کو جہنم سے بچا لے۔ اس نے چونک کر کے اٹھا اور اپنی بیوی کے کمرے میں گیا، معافی مانگا اور کہا کہ اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات مجھے یہ جو بچی اس بار جو میرے گھر میں ڈلیوری ہونے والی ہے وہ بھی مجھے بچی دینا، مجھے بچے کی کوئی خواہش نہیں ہے، اس کے 7 بچیاں ہو جائیں، 7 جہنم کے دروازے کے لیے یہ سد باب بن جائیں گی۔ اس لیے بچیوں کی پیدائش پر
عرب کے سنت کو آپ نہ اپنائیں. عرب کے لوگ جن کے گھر میں بچیاں پیدا ہوتی تھی وہ شرم سے اپنا چہرہ چھپا لیتے تھے. دلّا وجہہ مسودًا وہو کظیم، اللہ رب العالمین نے ذکر کیا قرآن کے اندر عرب کے اندر. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، پہلی بیٹی زینب جب پیدا ہوئی، اللہ کے نبی نے انہیں گود میں اٹھایا، خانہ کعبہ لے گئے، طواف کیا. اس کے بعد دوسری بیٹی پیدا ہوئی، پھر تیسری بیٹی پیدا ہوئی. 4 بیٹیاں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کے بعد دیگرے پیدا ہوئی، اور آپ نے چاروں کے ساتھ یہی معاملہ کیا. اور عرب کے جاہلوں کو بتلایا کہ بیٹیاں اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ انعام ہے رب کائنات کی طرف سے. ان کا احترام، ان کے ساتھ اچھا سلوک ہمارے اوپر عین ذمہ داری ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین، جو آدمی 2 بچیوں کی کفالت کر لے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کی گارنٹی دے رہا، جنت دے رہا اللہ رب العالمین. کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کریں گے؟ آج ہم سوسائٹی میں نظر دوڑاتے ہیں تو آج ایک ماں ہی اپنی بیٹی کا دشمن بنی بیٹھی ہے. اگر اسے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتا چل جائے کہ میرے پیٹ میں حمل سے ہے، پیٹ میں بچی ہے، تو اس کے لیے ابورشن کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اور کتنی ظالم ساسیں، کتنی ظالم ساس اپنے بہوؤں کو ٹارچر کر کے ان کے ابورشن کروا دیتی ہے، اور وہ کچھ پیسے ڈاکٹر کو دے کر کے معلوم کرواتی ہے کہ میرے گھر میں آنے والا میرا وارثین میں میری جو ہے پوتری ہے یا پوترا ہے. باقاعدہ ڈاکٹر کو جو پیسے دے کر کے معلوم کرواتی ہے، اور اس کے بعد وہاں پر ان کو مرڈر کروایا جاتا ہے. یہ ابورشن کروانا کیا ہے؟ مرڈر کروانا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا ان بیٹیوں کو کیوں قتل کیا گیا. جواب کیا ہوگا ہمارے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوگا. معاشرے میں کسی کی ساس نہ بنوں، معاشرے میں کسی کی جو ہے بہو نہ بنوں، میرے گھر سے کسی بیٹی کا جو ہے دلہن بن کر کے گھر سے نہ نکلے. دوسروں کی بیٹیاں آپ کو لانے کا ذوق ہے اور اپنے گھر کی بیٹی کو ودا کرنے کا ذوق نہیں ہے. آپ کے گھر سے صرف بیٹی کا جنازہ جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. اور آج پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، سب سے زیادہ ایک عورت ہی دوسری عورت کی دشمن ہے. باپ کبھی دشمنی نہیں کرتا، باپ کی طرف سے کبھی ڈیمانڈ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے صرف بیٹا چاہیے. بیٹیوں کی ڈیمانڈ جو ہے باپ کرتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے. لیکن مائیں یا ساس جو ہوتی ہے یہ بہت ہی زیادہ خوفناک، بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، جو اپنی بہو کو ٹارچر کر کے گھر میں آنے والے مہمان کا قتل کرواتی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا. وہاں پر تمہارے پاس کوئی جواب نہیں. عرب کے لوگ تو بچی کے پیدا ہونے کے بعد اس کو لے جا کر کے زندہ درگور کرتے تھے، لیکن آج کا مسلمان، آج کا انسان اس کے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہی اس کو قینچیوں سے قطرواتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر کے اس کو باہر نکلواتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس سے بھی بڑا ظالم آج کا انسان بنا بیٹھا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں جنت کا طلبگار، مجھے جنت مل جانی چاہیے، میرے اس عمل سے جنت ملے گا. ہرگز ہم کو جنت ملنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت، دی ہوئی انعام، دی ہوئے اللہ رب العالمین کے فضل کا شکر ادا کریں، جس کے ذریعہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہے، اور ہم لوگ اس جنت کے ٹکٹ کو ایسے ہی پھاڑ کر کے پھینک دے رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایسے سچے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، بیٹیوں کی پرورش اور کفالت کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخلہ کروائے. اسی طرح سے ماں کی خدمت، ماں کی خدمت. آج کے زمانے میں جو حالات حاضرہ ہمارے سامنے ہیں بالکل اوپن ہیں، کھلے ہوئے ہیں. ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے ان کو اٹھا کر کے اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیا جاتا ہے. بیٹے کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے ماں کی کفالت کر سکے. یہی ماں جس نے پوری زندگی اپنے بیٹے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اگر اس کے 9 مہینے کی پیریڈ کو دیکھ لیں، جس نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، جو چیلنج اس نے برداشت کیا ایک لمحہ بھی اس کو ادا نہیں کر سکتے. ایک حدیث آپ نے سنا ہوگا، ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول میرے والدین میں سب سے زیادہ سلوک کے مستحق پہلے کون ہے؟ تو آپ نے کہا کہ آپ کی امی، آپ کی ماں 3 مرتبہ آپ نے دہرایا، اور چوتھی مرتبہ آپ نے کہا کہ آپ کے باپ.
اس کی وجہ پوچھی گئی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے باپ سے مرتبہ ماں کا زیادہ رکھا ہوا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں پیدائش کے وقت جو ہچکی لیتی ہے نا، ہچکی جو تکلیف برداشت کرتی ہے، اس تکلیف میں باپ کا 1% بھی رول نہیں ہوتا ہے. 1% بھی رول نہیں ہوتا ہے باپ کا. ساری تکلیف ماں برداشت کرتی ہے. اور پوری زندگی اگر بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرے تو بھی ماں کی اس ایک ہچکی کا جو اجر ہے اس کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، اس کو دفع نہیں کر سکتا، اپنی طرف سے ادا نہیں کر سکتا اس کے حق کو. اس لیے ماں کا حق باپ کے اوپر بیٹے کے لیے 3% زیادہ ہے، 3 گنا زیادہ ہے. 3 مرتبہ ماں کی بات مانی جائے، 4تھی مرتبہ باپ کی مانی جائے. آج صرف لوگ باپ کی مانتے، ماں کی بہت کم مانتے، کیونکہ باپ کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی، وہ سزا دے دیتا ہے. ماں کے ہاتھ میں پیار ہوتا ہے، وہ کبھی اپنے اولاد کو سزا نہیں دیتی. باپ سے لوگ ڈرتے، ماں سے لوگ ڈرتے نہیں، بھاگ کر کے ماں کے آنچل میں اپنا سر چھپا لیتے. اسی ماں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس حدیث کو ہم سنتے ہیں. حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان جاہمہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جاہمہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. فقال هل لك من ام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ باتیں ہوئی. ان باتوں کے اندر ایک بات کا ذکر اللہ کے نبی نے سوالن پوچھ لیا، اے جاہمہ کیا آپ کے پاس والدہ ہیں؟ کیا آپ کی امی زندہ ہیں؟ قال نعم. جاہمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہاں میری والدہ ابھی باحیات ہے. قال فالزمها فان الجنہ تحت رجلی. اے جاہمہ گھر میں جاؤ، والدہ کی خدمت میں لگ جاؤ. الزمها، ان کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لو، کمپلسری کر لو. فإن رجلیہ الجنہ، ان کی قدموں میں اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھی. کہتے ہیں نا لوگ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل بنتی. ہم تمام لوگوں کی خدمت کریں گے ماں کی تو ہم کو جنت ملنے والی ہے. ماں جیسے ہی کھانسنے لگی اس کو اٹھا کر کے ہم نے اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیا اور ماں کی قدر ہم بھلا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی تھی سورہ اسراء کے اندر، آیت نمبر 24 آپ پڑھیں گے، رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے والدین پر تو ایسے ہی رحم فرما جیسے یہ میرے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا کرتے تھے. آج ہمیں دعا کے بجائے ہم اپنے والدین کی خدمت کے بجائے ان کو اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر رہے، دوسروں کے حوالے کر رہے. باپ ماں جا کر کے وہاں دوسروں کی گداگری کر رہے، بھیک مانگتے، لوگوں کی بھیک کھاتے ہیں، جبکہ پوری اولاد کی کمائی والدین کی ہوتی. اولاد کا کوئی حق نہیں ہوتا اس کے اوپر، والدین کے حقوق ہوتے ہیں، لیکن اس اولاد نے اپنے باپ کے اور اپنی والدہ کے حق کو ہی نہیں سمجھا. اس لیے میرے دوستو یہ باتیں بہت چھوٹی ہیں لیکن اتنی اہم ہے، اتنی امپورٹنس ہے جس کا کوئی انتہا نہیں. اگر ہم نے اپنے باپ کی قدر نہیں کی، اپنے والدہ کی، اپنے امی کی قدر نہیں کی تو دنیا میں سمجھ لو کل یہی اولاد بھی ہمیں ناقدرہ بنا دے گی. میں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے گاؤں کا ذاتی واقعہ ہے، میرے والد صاحب نے اس کو بیان کیا تھا. والد صاحب کے زمانے میں، ان کے بچپن کے زمانے میں ایک واقعہ صادر ہوا گاؤں کے اندر کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو، بوڑھے باپ کو گھسیٹتے ہوئے مارتے ہوئے گاؤں کے باہر ایک پلیا تھی، اس پلیا کے اوپر لے جا کر کے چھوڑ دیا. میرے والد صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، اس نے اس بچے کو پکڑا اور سزا اس کو جو ہے بہت ساری سخت سست باتیں کہی اور کہا کہ آج تو اپنے باپ کے ساتھ یہاں تک لائے نا، کل تیرا باپ وہاں تک لے کے جائے گا، تیرا بیٹا وہاں تک لے کے جائے گا تجھے مارتے ہوئے. اور اس منظر کو بھی والد صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا، اس منظر کو بھی میں نے دیکھا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بدلہ ہے. جیسا آج تم کرو گے تمہارے ساتھ سیم ٹو کاپی ویسے ہی ہونے والا ہے. اس لیے اپنے والدین کو اپنے لیے جنت سمجھو، اس کی خدمت کر کے جنت کو گواؤ مت، اس کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر لو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے جنتی اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب استغفروہ ثم استغفروہ انہ هو الغفور الرحیم ورب العالمین.